علی امام منست منم غلام علی ہزار جان گرامی فدا بنام علی علی علی۔ حضور غوث اعظم سرکار بغداد شریف میں آئے، جس محلے میں آئے، جس مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئے، اس ادارے کا نام تھا جامعہ نظامیہ۔ زور سے بولے، کیا نام تھا؟ جامعہ نظامیہ غوث پاک کے مدرسے کا نام تھا، جس میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئے۔ اس مدرسے کے فاؤنڈر کا نام کیا تھا؟ شیخ ابو سعید مخزومی۔ علماء بولے، شیخ برکت کے لیے، غوث پاک کے پیر کا نام ہے، شیخ ابو سعید مخزومی نام تھا۔ اور یہ ادارہ جس محلے میں تھا، اس محلے کا نام تھا باب العزج۔ باب العزج، رے کے بعد زے ہے، بعد میں جیم ہے، باب العزج۔ لیکن جب غوث پاک نے تعلیم حاصل کی 7 سال تک اس مدرسے میں، کتنے؟ 18 سال کی عمر میں آئے تھے، 7 سال تعلیم حاصل کی، کتنے سال ہوئے؟ ٹوٹل کتنے ہوئے؟ 25 سال۔ پھر غوث اعظم سرکار نے 25 سال کے بعد اب جب تھیوری حاصل کر لی تو پریکٹیکل کے لیے، چلہ کرنے کے لیے، اللہ کا نام لینے کے لیے، بغداد شریف سے تقریباً 40 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک شہر ہے جسے مدائن کہتے ہیں، جہاں پر سرکار سلمان فارسی کی مدار شریف ہے، جہاں رازدار مصطفیٰ حذیفہ یمانی کی مدار شریف ہے، جہاں صحابی حضرت جابر کے بیٹے عبداللہ کی مدار شریف ہے، جہاں آپ کے گھر میں کونڈا کی نیاز ہوتی امام جعفر صادق کی، ان کے سگے بھائی امام طاہر کی مدار شریف ہے۔ اسی کے قریب میں ایک جنگل ہے، حضور غوث اعظم سرکار نے 25 سال تک اس جنگل میں گزارے۔ کتنے سال تک؟ کیا کرتے تھے؟ کہتے تھے، میں کہتا تھا اللہ اللہ، کیا کہتے تھے؟ اللہ کا نام لیتے، کہتے میں اللہ اللہ کرتا، میری آنکھیں بند ہوتی تھی، جنگل کے شیر چیتے بھی میرے پاس آ کے اللہ اللہ کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ 25 سال تک غوث پاک نے اس مدائن کے جنگل میں اپنے آپ کے اپنے وجود کو، اپنے قلب کو خوب روشن کیا۔ اب ٹوٹل عمر کتنی ہوئی غوث پاک کی؟ اب ٹوٹل غوث پاک کی عمر کتنی ہوئی؟ 18 سال کی عمر میں بغداد شریف آئے، 7 سال تعلیم حاصل کی، 25 سال وہاں گزارے، کتنی ہوئی؟ اونچی بولے کتنی؟ 50 سال۔ اب حضور غوث اعظم سرکار جب 50 سال کے ہوئے تو بغداد شہر میں آئے، رب سے بات کرتے ہیں، میرے مولا عبد القادر کہاں جائے؟ حضور غوث اعظم 50 سال کے ہوئے، کتنے ہیں؟ بغداد شریف آئے، بولے میرے مولا میرے لیے کیا حکم ہے؟ آواز آئی، عبد القادر یہ شہر تیرے لیے ہے۔ بولے میرے مولا یہاں ٹپوری لوگ رہتے ہیں، اوباش، عیاش، بدماش، چور رہتے ہیں یہاں پر، غیبت کرنے والے، میں اس شہر میں نہیں رہنے والا۔ آواز آئی، عبد القادر یہ شہر تیرے لیے ہے۔ بولے میرے مولا میں اس شہر میں نہیں رہنے والا۔ آواز آئی، عبد القادر یہ شہر میں نے تیرے لیے بنایا ہے، اس شہر کی نشو و نما تیرے لیے ہے، یہاں کی آب و ہوا تیرے لیے بنائی گئی ہے، عبد القادر اس شہر میں تجھے رہنا ہے۔ اب حضور غوث پاک کا رب کی بارگاہ میں مچلنا دیکھیں، شور نہ کریں گے بھائی، مچلنا دیکھیں۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں، میرے مولا اگر میں اس شہر میں رہوں گا تو میری کچھ شرطیں بھی ہیں۔ کیا فرمایا؟ میری کچھ شرطیں بھی ہیں، میری کچھ شرطیں بھی ہیں۔ رب نے فرمایا، بول میرے عبد القادر تیری شرطیں کیا ہیں؟ غوث پاک فرماتے ہیں، میں نے کہا میرے مولا میری 70 شرطیں ہیں۔ آپ سننے کے لائق ہیں تو بتائیں آپ کتنی شرطیں؟ کہتے ہیں کہ رب نے میری ہر شرط کو 70 مرتبے کہہ کے قبول فرمائی۔ ایک دن غوث پاک باب الشیخ میں تقریر فرما رہے تھے، مسکرانے لگے تو کسی نے پوچھا شیخی کیا بات ہے؟ تو غوث پاک فرماتے میں نے 70 شرطیں رب سے منوائی ہیں تبھی شہر میں رکا ہوں، اگر کہو تو ان میں سے ایک شرط بتا دوں۔ کتنی؟ ایک شرط بتا دوں۔ اور میرے پاس کتابیں تو اس ٹاپک پر بہت ہے، لیکن میں نے دوسری شرط آج تک نہیں پڑھی، لیکن مجھے کئی شرطیں معلوم ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ دوسری نہیں پڑھی، تیسری نہیں پڑھی، چوتھی نہیں پڑھی، لیکن کئی شرطیں مجھے غوث پاک کی معلوم ہیں۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں اگر کہو تو ان میں سے ایک شرط بتا دوں۔ یہ خوشی کی بات ہے، آپ کا اس میں فائدہ ہے، اگر کہو تو ایک شرط بتا دوں۔ تو غلاموں نے کہا حضور بتا دیں۔ غوث اعظم نے فرمایا، میں نے رب سے کہا میرے مولا میری 70 شرطوں میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ جو مجھ سے محبت کرے بغیر توبہ کے اسے موت نہیں آنی چاہیے۔ ہاتھوں کو ڈھا کے بولو لبیک یا غوث اعظم، سب لوگ بولو لبیک یا غوث اعظم، لبیک یا غوث اعظم۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشادات، آپ کے فرمودات، آپ کی گفتگو، آپ کی تقریر کا لب و لہجہ، خدا قسم کم سے کم 5 گھنٹے بیان کرتا،
تقریر کی بات کرتا تھا ادھر بات کرتا غوث پاک کی تقریر کا نہج کیا تھا. جب تقریر کرتے تو سامعین کے سروں پہ کیسے دوڑتے تھے غوث اعظم. 2.25 کلومیٹر دور باب حلب تک 70 ہزار کا مجمع غوث پاک کی تقریر کو سنا کرتا تھا. کتنے کتنے لوگ ایک ایک محفل میں غوث پاک سرکار کے ہاتھوں پہ توبہ کرتے یا اسلام قبول کرتے تھے. اگر غوث پاک کی پراپرٹی کی بات کرتا تو پھر بات دور تک چلی جاتی ہے. لیکن ایک بات یہ بھی سن لیں آپ, تھوڑے سے پیسے آنے کے بعد علماء کے سامنے اکڑ کے چلتے ہیں. غوث پاک کے پاس کتنے پیسے تھے؟ سونے کی کھوٹی میں غوث پاک کی بکریاں باندھی جاتی تھی. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ علی امام مناز